ٹرانسجینڈر کے بارے میں قانون سازی ہو رہی ہے. یہ جو سچی مچی کے جو ہجڑے ہوتے ہیں نا, جو مخنث ہوتے ہیں, جو خدا کی طرف سے ہیں, ان کا اس میں ذرا بھی کوئی حقوق نہیں ہے, بلکہ ان کی حق تلفی ہے, تبھی وہ اس کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. ان کو معاشرے میں ایک عضو معطل بنا دیا گیا ہے, تو بات ان کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ ان میں جو مردہ, اسلام نے بیان کر دی ان کے حقوق 2 اور 2 4 کی طرح, کہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں گی وہ مرد سمجھا جائے گا, جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہوں گی وہ کیا سمجھا جائے گا؟ عورت سمجھا جائے گا. کتنا آسان کر دیا اسلام نے. تو جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں وہ آپریشن کرا کے پورا مرد بھی بن سکتا ہے, جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں وہ آپریشن کروا کے مکمل عورت بن سکتا ہے, بلکہ بن جانا چاہیے اس کو. اور جب تک نہیں ہے تو جو علامتیں زیادہ ہوں گی وہ اسی پر اس کا حکم, وراثت اس کو ملے گی. مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹا سمجھا جائے گا, عورت والی علامت زیادہ ہیں تو عورت سمجھا جائے گا, اس کو بیٹیوں والی وراثت ملے گی. تو ان کو اسلام سے پتہ نہیں کیا چھیڑا ہے. ساری وہاں کے غلام ہے نا, غلام, اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی عزت جا رہی ہے اپنے آقاؤں کی نظر میں. آقا بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. آپ کو پتہ ہے انگریز خود اس کے خلاف ہے, جو ٹرانسجینڈر والا قانون ہے, بہت سے گورے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہو. وہ سارے اس پہ متفق تھوڑی ہیں, لیکن مدعی سست اور گواہ چست والا حساب. اور کہتے ہیں نا الو کا پٹھا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدھی ایمپریس مارکیٹ گیا, کہہ رہے یہ الو کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 لاکھ روپے کا. اس نے کہا یہ الو کا پٹھا, جو پٹھا بچہ کو کہتے ہیں, اس نے کہا 1.5 لاکھ کا. اس نے کہا پورا الو 1 لاکھ کا مل رہا ہے اور جو بچہ ہے وہ 1.5 لاکھ کا. اس نے کہا یہ جو الو ہے نا یہ صرف الو ہے, اور یہ جو الو کا پٹھا ہے اس میں 2 کوالٹی ہیں, ایک تو الو بھی ہے, ایک الو کا پٹھا بھی ہے, اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو ہماری جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو اس طرح کے لبرلز لوگ ہیں, جو اس طرح کے قانون کر رہے ہیں, یہ صرف الو نہیں ہے, یہ الو بھی ہے, اور الحمدللہ الو کے معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ پٹھے بھی ہیں. غیرت ہوتی ہے یار, انسان سائن کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. ہیں تو مسلمان ہی نا یہ. جب یہ قانون آپ کے سامنے آیا کہ جس آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ میں لیڈیز ہوں تو وہ اپنے آپ کو نادرہ میں عورت لکھوا سکتا ہے اور وہ وسیم سے شادی کر سکتا ہے, تو تمہاری غیرت کہاں گئی یار؟ تم 100 دفعہ کانپا کیوں نہیں تمہارا قلم؟ یہ وسیم کو, سلیم کو, ستار کو خراب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے غیرت بن جاؤ یار. تم نے کھانا ہے ملک کو, تم نے کھا لیا, اور کھا لو یار. تم تھوڑے دن تم قوم کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ قوم کے مستقبل کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ قوم کا خون کیوں کر رہے ہو؟ کس قدر اس کے منفی اثرات ہماری نسلوں میں پڑیں گے آپ خود سوچو. کوئی بھی آدمی جا کے کہہ دے گا میں اپنے آپ, جو لونڈے باز قسم کے اغلام باز لڑکے ہوں گے نا, ان کو موقع ملے گا, کہیں گے ہمیں فیلنگ عورت والی ہیں. حالانکہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے. تو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے, قانون اس پہ ہونا چاہیے, اس کے کوڑے لگاؤ بھائی. اس کو کیسا زبردست قانون سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنے ملک میں لونڈے باز قسم کے گندے پلید لوگ ہیں, جس پہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آ کے اللہ نے الٹا دے کے ہلاک کر دیا, ان سارے غلیظ پلید لوگوں کو قانونی تحفظ کے تو باقاعدہ وسیم سے شادی کر سکتا ہے شادی ہال میں. تو لونڈے بازی کو پروموٹ کرنے والی اسمبلی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو بولا کرو لونڈے باز. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ الفاظ, جو بھی اسمبلی میں جن نے اس قانون پہ دستخط کیے نا, ان کو یہ گالی دیا کرو کہ تم سارے لونڈے باز ہو, تم اس کو پروموٹ کر رہے ہو. بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. اور کیا اس کا اور کوئی مطلب بنتا ہے اس کا؟ اللہ سینیٹر مشتاق احمد کو جزائے خیر دے, اگر وہ آواز نہ اٹھاتا نا تو نسلیں نے برباد ہو جانا تھا. ہمیں کسی شخصیت کی ذات سے نہ محبت ہوتی ہے نہ نفرت, کام دیکھ کے انسان سپورٹ کرتا ہے کسی کو. تو مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے. یہ تو سینیٹر مشتاق صاحب نہیں, ہماری بھی توجہ, میں جو بول رہا ہوں نا مجھے ادھر ادھر سے تھوڑی پتا چلا ہے, ہمیں خود وہاں سے پتا چلا ہے. انہوں نے بولا مفتی صاحب آواز اٹھا, میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو. انہوں نے مجھے میسج بھیجے, بھائی یہ ہو رہا ہے اسمبلی میں ہماری, پتہ ہی نہیں پبلک کو ہو کیا رہا ہے. اور چپکے سے گھننے بن کے سارے سائن کرتے چلے جا رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے. مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کو, جو اسمبلی میں مذہبی لوگ تھے, علماء تھے, اردو میں ٹرانسلیشن غلط کر کے دی ہے ان کو. سمجھ رہے ہیں؟ جو انگلش میں مسودہ تھا کچھ اور تھا, اردو میں. ایسے بغیرت لوگ ہیں, دھوکے باز ایک نمبر کے ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان کو ترجمہ کیا کر کے دیا ہے غلط, اس ترجمے وہ یہ بدماشی نہیں ہے. انہوں نے سائن کر دیے کہ ماشاء اللہ ایسا. پھر یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے پکڑا جا کے, یار اس کو انگلش میں کچھ اور ہے اردو میں. ایسے دوغلے ہماری اسمبلی میں 2 نمبر, کیا بولو یار, اب آدمی ان کو کیا بولے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم تو بےغیرتی کی, تمہیں اگر لونڈے بازی تم نے کروانی ہے تم کرواؤ یار, تمہیں کون پکڑتا ہے؟ ہم نے کبھی تحقیق کی اسمبلی میں فلاں 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 یہ کرتا ہے اور کرواتا ہے؟ ہم نے کبھی کرتا بھی ہوگا تو ہم پردہ ڈال دیں گے یار, اس کا ذاتی عمل ہے. لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ایسا. میں نے کہا بھائی بھاڑ میں جائے, جیسا ہے اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, ہم کیوں کسی کے راز فاش کریں؟ اور ہمیں دلیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ہے, تو صحیح بھی کہہ رہے غلط کہہ.
غلط کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا کریں, لیکن تم قوم کو کیوں یار اس لعنت میں ڈال رہے ہو؟ آدمی خود گناہ کرتا ہے, چھپ کے گناہ کرے, توبہ کرے اللہ سے, اللہ میں غلط ہوں مجھے توبہ کی توفیق دے. کبھی کوئی چاہے گا میری اولاد بھی یہ کام کرے؟ لوگ زنا بھی کرتے ہیں چھپ کے, توبہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں چاہتے ہماری نسلیں یہ کام کریں. چرس بھی پی رہے ہیں, یہ نہیں چاہتے ہماری نسلیں. تم سالے چرس بھی پی رہے ہو بغیرتو, اور تم قوم کو بھی چرسی بنا رہے ہو یار تم تو. اور پھر اردو میں ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے جو جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, یہ پہنچ گئے ہیں اسمبلیوں میں. کیا بولیں یار, پھر یوٹیوب بھی آج کل فارم میں آ جاتا ہے نا ایک دم سے. مودی صاحب اسمبلی میں جو, پھر وہی سوال آ گیا. غیر اسلامی قانون پاس ہوا ہے, آج کل یہی لوگ پوچھ رہے ہیں. لڑکا لڑکی سے شادی, اس سے خاندانی نظام اور نکاح کا رواج ختم ہو سکتا ہے. اس سے خاندانی رواج ختم ہو نہ ہو, خدا اس بستیوں کو اٹھا کے الٹا پٹک کے مار دے گا, یہ ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو کافروں پہ قیاس نہ کریں. بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا, فرعون تو دندناتا رہا ہے آخری وقت تک. بنی اسرائیل کو اللہ نے غلام بنا دیا تھا نا فرعون کا, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. پھر اللہ نے جب خوب مار پڑی ہے, ہزاروں بچے قتل ہوئے, پھر ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے, پھر اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا ہے. تو مسلمان پر عذاب پہلے آتا ہے, غیر مسلم پر بعد میں آتا ہے. تو یہ قانون ملک میں پاس ہو رہے ہیں. اللہ ایسا نہیں آپ سمجھے کہ یورپی اقوام کی طرح ہم پھلیں گے پھولیں گے, ہمیں نہیں پھلنے دے گا اللہ, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے, اس نے دنیا کی قیادت کرنی ہے. اگر یہ غلط چیزوں پہ چلے گی تو دوسری امتوں کو گائیڈ کون کرے گا؟ ان کو نہیں اللہ چلنے دے گا. ملک میں عذاب آئیں گے, تباہ و برباد کرے گا اللہ تعالیٰ. تو خاندانی نظام تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. زلزلے آئیں گے, عذاب آئیں گے, بستیاں پلٹیں گی. اور اگر نہیں آئے عذاب تو یہ زیادہ بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب اللہ نے بالکل اللہ نے نظر انداز کر دیا اس امت کو. یہ تو پھر اس کی علامت ہے. گناہ کر کے سزا مل جائے یہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کو سزا ملی, اچھا ہو گیا نا, توبہ کی توفیق مل گئی ان کو. اگر سزا نہیں مل رہی اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. تو اللہ بچائے ہم سب کو گناہ سے اور اس کی سزا سے. میری عمر 40 سال ہے اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں. مجھے عالم بننے کا شوق ہے. گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی زیادہ ہے. میں کس طرح عالم بن سکتا ہوں؟ گھر کے جب بڑے ہیں, عمر بھی 40 سال ہو گئی, تو عالم نہ بنے آپ. میرا مشورہ یہ ہے, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. اب آپ عالم بننے کے لیے مدرسے میں جاؤ گے, گھر تمہارا باپ چلائے گا. آپ کہو گے ہاں میرا باپ چلا رہا ہے, تو باپ کب تک چلائے گا؟ 40 سال کے آپ ہیں تو ابا کم از کم 60 سال کے تو ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ یا آپ پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے؟ تو ابا کم از کم میرا خیال ہے 15 سال میں بھی ابا نے شادی کی ہوگی, 16 میں آپ آ گئے ہوں گے, تو ابا پھر بھی 56 کے تو کم از کم ہوں گے ہی. تو اب ابا کو گھر بٹھاؤ بھائی. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. اب 40 سال بن گئے, دین کا بقدر ضرورت علم حاصل کریں. 17-18 سال کی عمر میں انسان, اس عمر تک آپ کے پاس آپشن ہے عالم بننے. میں 18 سال میں آیا تھا مدرسے میں, تو اس کے بعد اب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی, 30 سے اوپر ہو گئے, تو اب کوئی اور کام کریں. کیونکہ اب آپ عالم بننے کے بعد بھی کام نہیں کر سکو گے آپ, کیونکہ عالم بننے کے بعد تدریس کرنی پڑتی ہے, کئی سال فتوے کا کام کرنا پڑتا ہے بہت. دیکھو ڈاکٹر میڈیکل کالج سے نکلتے ہی ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے, 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے, اس کے بعد بھی کئی سال اس کو ٹریننگ میں, کئی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے پھر اس کو پتا چلتا ہے بھائی اس کو یہ والی دوا کھلا کے مارا, اس کو یہ والا دوا کھلا کے مارا, اب آئندہ یہ والی میڈیسن کسی کو نہیں کھلانی. اس کے بعد 15-20 ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد وہ لوگوں کو اس پہ اعتماد آتا ہے کہ بھائی اب یہ اس قابل ہے کہ اس سے علاج کرایا جائے. تبھی میں نے تو ملتا ہوں نا ہر قسم میں, جوان ڈاکٹروں سے بھی ملتا ہوں, بوڑھوں سے بھی. بوڑھے ڈاکٹروں کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں, مارنے کے بھی اور بچانے کے بھی, ٹھیک ہے. تو اب آپ 40 سال میں جائیں گے عالم بنیں گے, اتنا فائدہ نہیں ہوگا, اور وقت زیادہ کسی اور ایسے کام میں لگائیں نا جو. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں, اور وہ ہے حیا کے خلاف. مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ, اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں, اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی, آج کی نوجوان نسل زوجہ سے, بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں, تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی, یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری زوجات ہیں, بیویاں ہیں, یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس
کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، اور بہترین علاج کیا، چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے گا۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔